اللہ کریم نے یہاں سچائی کی فضیلت بیان کی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے اپنا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو معمولی سی بات سے بچنے کے لیے، معمولی سی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے اور بلا جھجک جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ غور کیا جائے تو بسا اوقات جس چیز پہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس کا سوچ کے شرم آنے لگتی ہے کہ انسان جھوٹ کس پہ بول رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، مومن فاسق ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ بدکار ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ زناکاری کس قدر غلیظ، کس قدر نجس کام ہے، اس کا امکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔ نافرمانی کا ہو سکتا ہے، چوری کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کا نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جب ایک انسان ایمان کا لیبل لگا کے یعنی مومن بھی کہلائے گا اور پھر جھوٹ بھی بولے گا تو اب اس کا ایمان نہیں، اب اس کا ایمان جاتا رہا کہ ایمان اور جھوٹ دو جگہوں پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان سے انسان فارغ ہو گیا، پھر اس کے پاس ایمان تو نہیں بچا، اس نے جھوٹ کو بچایا۔ تو اس پہ 1001 بار غور کیجئے کہ اس لعنت کی سب سے زیادہ مرتکب جو قوم ہوتی ہے وہ عورتوں کی قوم ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، گھریلو باتیں، معمولی معمولی سی باتیں، کسی کے ساتھ کی ہوئی بات پہ جھوٹ، کسی کے ساتھ کیے گئے کام پہ جھوٹ، کسی کو لینے دینے پہ جھوٹ، ذرا ذرا سی چیزیں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں ان پہ نہ جانے صبح سے لے کے رات تک عورت کتنے جھوٹ بولتی ہے۔ بات کر کے مکر جانا، کام کر کے مکر جانا، چیز اٹھا کے جھوٹ بول دینا، کسی کا حصہ کھا کے جھوٹ بول جانا، کچن سے لے کے مارکیٹ تک۔ سوچئے، دیکھیے، غور کیجئے، آپ کے اپنے علاوہ آپ کو اپنے ارد گرد بے شمار کردار آپ کو نظر آئیں گے، بچپن سے لے کے اب تک دیکھیے۔ آپ کو اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں کتنے لوگ نظر آئیں گے جو دن میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ وہ گھر میں چیز پڑی ہے اٹھا کے کھا لیے، کسی نے پوچھا صاف انکار کر دیے، فریج سے چیز نکالی، نکال کے کھا لیا، کسی نے پوچھا صاف انکار کر دیا۔ کسی کے متعلق بات کر دی، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، جب تحقیق کا وقت آیا تو صاف مکر گئے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں عورتوں کے اندر کہ ان کو تو 1% کیا 0% بھی برا نہیں سمجھا جاتا، اور کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کچھ ہوا کہ نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن ہو پھر اس سے جھوٹ بولا جائے۔ اب اس حکم کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہمارے پاس تو کچھ بچا ہوا ہی نہیں ہے، پھر ایمان کیسا؟ ایمان تو نور ہے، ایمان تو روشنی ہے۔ جب وہ اندر سے نکل گیا تو اندر اندھیرے، تاریکی، گمراہی، ضلالت کے علاوہ کیا بچا؟ تو ایسی چیزوں کے ہوتے ہوئے قیامت تک آپ کتابیں پکڑ کے، قرآن پکڑ کے بیٹھے رہے، مصلے بچھا کے بیٹھے رہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ سوچ لیجیے اچھی طرح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علم نور ہے، وہ پاک ہے، اور وہ گندی جگہ میں داخل ہو کر کبھی فائدہ اور نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو گندی جگہ کیا ہے؟ ہمارے دل، جن کے اندر جھوٹ کی غلاظت ہے، جھوٹ کی گندگی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے
کہ جس وقت انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو جو فرشتے اس کے قریب اس کی نگرانی اور اس کی ڈیوٹی پہ مامور ہوتے ہیں، اس کے جھوٹ بولنے سے اس کے اندر سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس نفرت سے، اس بدبو کی وجہ سے انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایسی غلیظ چیز ہے جھوٹ جو ہماری رگ رگ میں بسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی مقامات سے، بہت سی احادیث میں جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے۔ قرآن کریم نے نہیں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ نے واضح لفظوں میں جھوٹوں پہ لعنت فرما دی۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں جھوٹ ہے یا ہزاروں کی تعداد میں۔ تو جب تک ہم ان سے توبہ نہیں کریں